कारी साहब होते हैं जो एक मुआशरे का एक बहुत बिल्डिंग ब्लॉक खिलाया जाता है। कारी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि कैसे एक आपने कदम उठाया अपनी तालीमी सफ़र में। वालिद हर एक पेरेंट्स सब ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया के साथ साथ दीनदार भी हो। किरत किया मतलब पहले आपने हिफ्ज़ किया, फिर हिफ्ज़ के बाद आपने फ़िज़िक्स में आप गए, फ़िज़िक्स आपने किया और फिर उसके बाद आपने इल्म किया। तो ये एक बहुत एक आपने डाइवर्सिटी नहीं की, मतलब पहले भी बन रहा हूँ, अरे मौलवी बन रहा है, खाएगा कहाँ से? कारी साहब, अगर जो स्ट्राइक है सारे के सारे मौलवी स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई जनाजा नहीं होगा, कोई किसी किस्म की जो है किसी किस्म की जमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस ज़माने में और इससे पहले भी ज़माने में ये दस्तूर और एक कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ रहा है कि लोग किसी स्पेशलाइज़ बंदे के पास जाते हैं, किसी ऐसे जो एक माशरे का मोतबर शख्स होता है उसके पास जाते हैं और उससे कोई कंसल्टेंसी लेते हैं, उससे मालूमात लेते हैं, राय मशवरे लेते हैं। तो उस राय मशवरे की रोशनी में और उसकी बुनियाद पर फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी में अंदर चलते हैं और कामयाबियाँ उनको नसीब होती है। इसी तरह आज हम एक अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए अपने एक मेहमान ख़ुसूसी को अपने व्लॉग में पॉडकास्ट में हमने उनको इनवाइट किया है। आए हैं हमारे पास कारी अब्दुल मुसव्विर साहब, जो कि आज हमारे साथ बात करेंगे कि जो चाइल्ड साइकी होती है, अब एक कारी साहब होते हैं जो एक मुआशरे का एक बहुत बिल्डिंग ब्लॉक खिलाया जाता है। जैसे कि वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, इसी तरह एक कारी साहब का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। तो उस बारे में हमें रहनुमाई देंगे। बहुत शुक्र है कारी साहब, आप आए हमारे पास और आपने हमारी हौसला अफ़ज़ाई की और नाज़रीन को भी आप अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे। तो कारी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएँ कि कैसे एक आपने कदम उठाया अपनी तालीमी सफ़र में। आप ज़रा नाज़रीन को बताएँ, जो आप मुझे पहले बता चुके हैं, मैं उससे काफ़ी मुतासिर भी हुआ और मुझे वाक़ई बहुत हैरानगी हुई कि एक कारी और फिर उसके बाद उसकी एक एजुकेशन का एक सिलसिला। तो अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि कैसे आपने तालीमी सिलसिला जारी रखा और फिर क्या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपनी ज़ाहिर ख़्याल करूँ। तो मैंने बचपन में हिफ़्ज़ स्टार्ट किया प्राइमरी के बाद ना, प्राइमरी से पहले, बहुत पहले। लेकिन तो जो क़ारी साहब थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब को फ़रमाया कि आप इनको स्कूल से हटा लें, तो ये बहुत जल्दी हिफ़्ज़ कर लेंगे। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, स्कूल तो नहीं हटाना है इसको, तो ये बस इस तरह पढ़ेगा। तो ख़ैर जब मेरा एक पारा हो गया, तो अच्छा। उसके बाद जब थोड़ी-सी मंज़िल बढ़ी सबकी वग़ैरह, तो उसमें मुश्किलात पेश आईं, तो फिर मैंने छोड़ दिया ना। तो सही जो मैंने जो हिफ़्ज़ स्टार्ट किया, वो मैट्रिक में आके स्टार्ट किया। अच्छा। जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए तो मेरे 18 पारे हो चुके थे, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह, मैंने मतलब मैट्रिक में नेटवर्क। हाँ, हाँ। फिर मैंने आईसीएस में साथ दाखिला लिया, तो स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज में अच्छा था। तो मैंने देखा कि आईसीएस के साथ-साथ मेरी मंज़िल ना कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन, डे बाय डे। तो फ़ैसला मैंने ये किया कि अब मैं कॉलेज को स्किप करता हूँ इस साल। नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह एडमिशन लूँगा हिफ़्ज़ मुकम्मल करके। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा हिफ़्ज़ भी कंप्लीट हो गया उन 5-6 माह में, अच्छा। और जो रिवीजन थी वो भी कंप्लीट हो गई। अच्छा। और फिर मैंने तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया, और फिर इसके तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाने के बाद ईद के बाद मैंने एफएससी में दाखिला लिया। हाँ, बहुत पहले सख्त मैं मरहला होता है ये तरावी में कुरान सुनाना, वो जी भी पहली बार फिर बंदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। रखी प्री इंजीनियरिंग, अच्छा। और प्री इंजीनियरिंग में ये रखी। उसके बाद फिर मैंने बीएस किया, बीएस फिज़िक्स, और बीएस फिज़िक्स के साथ-साथ मैंने नाज़रीन, ये एक अहम टर्निंग पॉइंट है, बीएस फिज़िक्स भी इन्होंने किया हुआ है। जो फिज़िक्स से 4 ईयर है ना, इक्वल टू एमएससी, जी। तो इसके साथ-साथ मैंने 4 ईयर स्पेशलाइज़ेशन फ़िल क़िराअत अच्छा, वो की। मतलब आप किरात की स्पेशलाइज़ेशन आपने पूरी की हुई है, जी वो किरात अल्हम्दुलिल्लाह, अशरास। क़िराअत अशरा अच्छा। मुकम्मल किया हुआ है। सब यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहेंगे, अक्सर हमारे जो नाज़रीन हैं, वो माशाल्लाह हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और हर एक वालिद, हर एक पेरेंट्स सब ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया के साथ-साथ दीनदार भी हो और मस्त रहते हैं। आप क्या समझते हैं? मेरे ख़्याल से कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक आम वालिद की एक ख़्वाहिश क्या पूरी हो सकती है ये? हाँ, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा।
یعنی کہ آپ یہ ہم سب پتہ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کے ہر والدین کہ ہم اپنے بچے کو بیگ اور وردی یونیفارم پہنا کے اسکول بھیج دیں گے. اب ٹیچر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو پالش کریں, وہ اس کی تربیت کریں, ٹھیک ہے. والدین اپنا فرض نبھانا بھول جاتے ہیں. سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہے. حالانکہ انسان کی جو بلڈنگ میں اس کے کردار میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. بے شک اس میں کچھ شک تو نہیں ہمارے ماں باپ اپنا رول ادا نہیں کرتے, وہ ساری ذمہ داری یا تو قرضہ پہ ڈال دیتے ہیں یا اسکول میں, جس کے نتیجے میں یا تو ایک بچہ بنیادی طور پر حافظ قاری تو بن جاتا ہے, اچھا لیکن جو معاشرے کی جو ضرورت ہوتی ہے, بعمل نہیں ہوتا جس کے تحت وہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے وہ بیچارہ محروم ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں اس وقت چیلنجز کیا ہیں, اس وقت کرائسس کیا ہیں. اور جو دوسری طرف ہوتا ہے کالجز میں یا یونیورسٹی میں, وہ ایم ایس سی تو کر جاتا ہے نو ڈاؤٹ, اس کے گریڈ بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن فکری طور پہ روحانی طور پہ وہ ایک اچھا مسلمان یہ بہت مشکل ہے. یقین کریں میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو سے بات کر رہا ہوں کہ میرے دوست ایم ایس سی کر رہے تھے, ان کو غسل کے فرض نہیں آتے تھے. ایم ایس سی کر رہے ہیں, ان کو نماز نہیں آتی. لمحہ فکریہ ہے ویسے اگر جی دیکھا جائے, ایک بہت بالکل بڑی بات ہے یہ. اور اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 جمعے پڑھ لیں کسی مسجد میں جا کے, آپ اسلام میں تو ویسے پاس کر لیں گے پیپر. ہم فزکس کو, کیمسٹری کو, بایولوجی کو, میتھس کو تو بہت ٹائم دیتے ہیں, لیکن جو اسلامیت کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہوتا ہے کالجز میں. قاری صاحب اب میں آپ سے ایک بہت مشکل سوال پوچھنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے قرأت کیا, مطلب پہلے آپ نے حفظ کیا, پھر حفظ کے بعد آپ نے فزکس میں آپ گئے, فزکس آپ نے کیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے علم کیا. تو یہ ایک بہت ایک آپ نے ڈائیورسٹی نہیں کی, مطلب پہلے اگر علم ہی کرنا تھا آپ نے تو پہلے سے ہی کر لیتے آپ کو فزکس کرنے کی, اور بیچ میں یہ جو ایک عالم ہوتا ہے وہ بیچارہ عصر حاضر کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ان سے ناواقف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کالجی والا ہوتا ہے وہ جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پوری کرنے سے قاصر ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسمبلیز کے اندر جو ایم این اے ایم پی آتے ہیں ان کو صورت کلاس بھی نہیں آتی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو یہ کیا یہ اس وجہ سے کیا کہ الحمدللہ بھی ہم آخری فائنل سیمسٹر چل رہا ہے ہمارا, یعنی کہ عالم کے کورس کا جامعۃ الرشید میں, تاکہ ہم معاشرے کے اندر جا کر دونوں فیلڈ میں ہم کام کر سکیں. اگر ہم اپنے کابر کو دیکھیں, چاند جو ستاروں کے نام ہیں آپ اسٹرانومی کے اٹھا کے دیکھیں, کتنے ستاروں کے نام مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں. جو جب ہم عروج پہ تھے تو ہماری میراث یہ تھی, گولڈن ایجز جو تھی نا, جی ہماری جو گولڈن ایجز تھی ان کی میراث یہ ہے کہ مسلمان ایک دین میں بھی پختہ تھے اور دنیا میں بھی پختہ تھے. آج ہم جو ڈارک ایجز میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو پکڑا, دوسری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہاں پر قاری صاحب ایک بات یہ آتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی بن رہا ہے, کھائے گا کہاں سے. مطلب ناظرین یہ جملہ آپ کو بھی کافی سننے کو ملتا ہوگا, معاشرے میں لوگ اکثر جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو, مولوی بن رہا ہوں. بھائی مولوی بن رہا ہے, کھائے گا کہاں سے. قاری صاحب اگر اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ نے بڑا کمال لطیفہ سے شروع کیا. کھائیں گے کہاں سے, منہ سے کھائیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا منہ سے کھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ایک مثال ہے نا کہ جو گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو وارڈن پولیس ہوتی ہے یا آرمی کوئی بھی ہے, تو وہ جو اس میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ اس کو وردی بھی دیتے ہیں, اس کو اسلحہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں, اس کو الاؤنس بھی دیتے ہیں, سسٹم سے گزارا جاتا ہے, مطلب اس کو, ٹھیک ہے, اس کو ہر ضروریات کو پوری کرتے ہیں. کیوں کہ یہ ہمارا فرض کو ادا کر رہا ہے. تو جب ہم اللہ کا کام کریں گے, نبیوں والا کام کریں گے, تو کیا اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ ضرور محنت کریں, ڈگریاں ضرور لیں. اسلام بالکل منع نہیں کرتا کہ اسباب کو اختیار کرنے سے, لیکن بالکل اسباب پہ توجہ اختیار کر لینا اسلام اس کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسباب کو اختیار کریں اور پھر توکل بھی کریں. آپ دین کا آپ مجھے کوئی ایک مولوی بتا دیں جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو. یہ بات صحیح ہے. ہاں زیادہ کھانے سے تو مرے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے کبھی انہوں نے ہڑتال بھی نہیں کی نا کہ بھائی دیکھیں آج جو اسٹرائک ہے, سارے کے سارے مولوی اسٹرائک کر رہے ہیں, کوئی جنازہ نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کی جماعت نہیں ہوگی. ابھی عصر حاضر میں دیکھ رہے ہیں, ابھی جو ہمارے ان کے جو اساتذہ کرام ہیں جو گورنمنٹ لیول کے, وہ سڑکوں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہے فکریہ ہے, بالکل ہی ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہماری پینشن کیوں ختم کی جا رہی ہے؟ کبھی مولوی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پینشن نہیں مل رہی؟ اللہ کی رضا کے لیے, مطلب بس اللہ دینے والی ذات ہے. قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے
اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس میں اس کی دنیا کے معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اب اس میں سوال ہوتا ہے نا کہ جو بڑے بڑے جو 5 اسٹار ہیں، جو بڑے بڑے ہیرو ہیں، جو ماڈل ہیں، سیلیبریٹی ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ تو بھوکے نہیں مار رہے. بھائی ہر چیز پیسہ رزق نہیں ہوتی. یہ جو اطمینان ہے، دل کا اطمینان جو ہے، یہ بھی رزق میں سے ہے. یہ جو مکان ہے، یہ جو دل کا سکون ہے، وہ لوگ بیچارے تو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. آپ ان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو اللہ کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو سکون عطا فرمائیں گے. پوزیشن بتایا نا جہاں پہ آپ گئے، آپ نے کہا واقعی یار یہاں پہ اگر میں گیا اور یہاں پہ اگر میں نے دی تو یہاں سے مجھے جو ہے نا ایک میرے جو محنت ہے اس کا ثمرہ بھی مجھے ملے گا، اور یہ جگہ ہے میری والدین کا جو فخر کا ذریعہ بنے گا وہ یہ ہے. وہ اگر آپ بتا دیں. جی یہ جب میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ گجرانوالہ میں کمپٹیشن ہو رہے تھے، تو یعنی کہ یہ جو تھے وزیر اعلیٰ کی طرف سے نا، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں 7 ضلع تھے گجرانوالہ میں. تو 7 اس میں پھر ایک یعنی کہ ڈویژن آتی ہے، تو سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، یہ سارے شامل تھے. اچھا. اس میں بہت ٹف کمپٹیشن تھا. یہ کافی جان آباد علم ہے، کافی تعداد ہے ادھر. جو ججز تھے نا، اچھا 3، ان میں ایک ججز میرے استاد بھی تھے. اچھا کہ فکسنگ وکسنگ تو نہیں؟ ہاں یہ تو مسئلہ تھا. تو ابھی لیکن اسی وجہ سے پھر میری دوسری پوزیشن آئی. اچھا کہ کہیں کو دوسرا یہ نہ کہیں کہ ان کے شاگرد نے پہلی پوزیشن اس کو دی ہے. اچھا یہ بھی ایک کہتے ہیں تواضع کہہ سکتے ہیں اسے. جی ماشاء اللہ. اچھا قرض ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کا بالکل پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ماشاء اللہ ہم نے کافی گفتگو کی اور مختلف موضوعوں پر ہم نے بات کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی اپنی تلاوت سے ذرا محظوظ کر دیں، ان کو ذرا تھوڑی تلاوت ہو جائے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت زبردست. ماشاء اللہ. ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بہترین آواز سے نوازا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا بھر کی جو ایک کہتی ہے لیڈر سے جو محنت اور اس سے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ لے، اور قوم اور
معاشرے کی رہنمائی آپ سے اللہ تعالیٰ لے۔ آمین انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی، اب آپ ہمارے انشاءاللہ مہمان ہیں، انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ اور ناظرین آپ سے یہ درخواست ہے کہ قاری صاحب کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور قاری صاحب کے بہت سے طلبہ ہیں جو ان سے فزیکلی بھی کلاس لیتے ہیں اور ان سے باقاعدہ ان کی آن لائن بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے آپ المصور قرآن اکیڈمی پر آپ جائیں، وہاں سے آپ ان سے رابطہ کریں، اور ان کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ قرآن بہترین سیکھنے کے لیے ٹپس اور کیسے ہم سیکھیں، کیسے ہم پڑھیں، قاری صاحب سے انشاءاللہ رہنمائی لے سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔